الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. عباد الله اتقوا الله فإن التقوى هو خیر الزاد. بندگان پروردگار تقوی الہی اختیار کریں، اس لیے کہ تقوی بہترین سامان سفر آخرت ہے۔ آج کے اس جمعے میں پہلے خطبے میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 209 کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تمہارے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی تم لغزشوں کا شکار ہوتے ہو اور گمراہی کا مظاہرہ کرتے ہو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ صاحب غلبہ ہے اور صاحب حکمت ہے۔ پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے واضح نشانیاں بھیجی ہیں، انبیاء و مرسلین کو بھیجا ہے اور امت مرحومہ کے لیے ولایت کے سلسلے کو قائم کیا۔ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ان کی ہدایت کا سامان کیا ہے، اپنی طرف سے منشور ہدایت کو بھی نازل کیا ہے اور اس منشور ہدایت یعنی قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے بھی اپنی طرف سے افراد کو معین اور مقرر فرمایا ہے، جن کو یہاں کی کسی دانشگاہ میں، یہاں کے کسی مدرسے میں تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ وہ اللہ کے ہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور زیور علم سے آراستہ ہو کر کے آئے ہیں۔ اور یہ پروردگار عالم کا لطف ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن افراد کو مقرر فرمایا ہے وہ ہر میدان میں برجستہ ہیں، ہر میدان میں نمایاں ہیں اور ہر میدان میں دنیا کے انسانوں سے افضل ہیں۔ وہ عصمت کے مقام پر فائز ہیں اور اللہ کی طرف سے منصوص ہو کر کے آئے ہیں۔ ہر ایک کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے نص ہے، جس کے بعد یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کہ ہماری ہدایت اس لیے نہیں ہو سکی کہ ہمارے پاس کوئی ہادی نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ نے ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کیا ہے اور اتنی آشکارا نشانیاں اور اتنے برجستہ اعلام کو اس نے ہدایت پر مقرر فرمایا ہے کہ اگر انسان ان سے وابستہ ہو جاتے اور ان کے دسترخوان علم سے علم کے ذخیرے چنتے اور علم کے ذرات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور وہاں سے غذا پاتے تو ان کے گمراہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں قرآن مجید کی شکل میں اور قرآن مجید میں آیات احکام کی شکل میں اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں
اس کے بعد ان کو لغزش کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد ان کو گمراہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے بعد بھی انسان گمراہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ جو ہدایت کا انتظام ہے یہ پروردگار عالم نے ہر انسان کے لیے کیا ہے، اور آج کے اس دور میں دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، اور شاید ہی افراد بشر میں سے کوئی بھی انسان ایسا ہو کہ جس تک پیغام ہدایت نہ پہنچا ہو اللہ کی طرف سے، اس کے لیے ہدایت کا انتظام نہ کیا گیا ہو۔ تو پھر اس کے بعد کسی کے پاس گمراہی کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا ہے، لغزش کا کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا ہے، کوئی بھول چوک کا کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا ہے، گمراہی کا اور غفلت کا کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا ہے۔ کوئی انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صاحب مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی سکھانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، اگر کوئی ہوتا تو شاید میں گمراہ نہ ہوتا۔ ایسا کوئی انسان بھی اس وقت جو ہے وہ دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا۔ دنیا کے ہر ملک میں اور ہر شہر میں اور خطے میں، ہر دیہات میں، ہر قریے میں پروردگار متعال نے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ تو اب اگر ایسے میں انسان گمراہ ہوتے ہیں تو وہ خود ذمہ دار ہے، ان کو خود اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا، اور وہ ہدایت کی کمی کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ شیطان کا شکار ہو کر کے گمراہ ہوتے ہیں۔ رحمان کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہوتے ہوئے اگر کوئی اس کے راستے پہ نہیں چلتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا ہے اور شیطان کی بات مانتا ہے، تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ لہذا اس بات کا انسان کو دھیان رکھنا چاہیے۔ آیہ کریمہ میں نہ شرک کا تذکرہ ہے نہ کفر کا تذکرہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر تم کافر ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ اگر تم مشرک ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کفر و شرک جو ہے وہ بڑے گناہ ہیں، بلکہ یہ کہا ہے فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، اگر تم لغزش کا شکار ہو گئے، یعنی یہ زللتم جو ہے یہ معلومات کے بعد ہے، علم کے بعد ہے، آگاہی کے بعد ہے، سب کچھ سیکھ جانے کے بعد ہے، ہر چیز کا انتظام ہونے کے بعد ہے، یعنی آپ کے پاس ہدایت آ چکی ہے، آپ کو دین کے اصول و فروع معلوم ہو چکے ہیں، آپ کے پاس کم و بیش شریعت کی تعلیم فراہم کرنے والے افراد موجود ہیں، آپ کے پاس ایسے افراد موجود ہیں کہ جن سے آپ سوال کر کے، جن سے پوچھ کر کے، جن سے ہدایت طلب کر کے آپ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ گمراہ ہوتے ہو تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ تمہاری گمراہی سے پروردگار عالم مغلوب نہیں ہوگا، تمہاری گمراہی سے پروردگار عالم کی ربوبیت اور الوہیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تم جان لو کہ اللہ صاحب غلبہ ہے، ہمیشہ سے غلبہ اسی کو حاصل ہے۔ کوئی بھی قوم جس نے نافرمانی کی، جس نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، جس نے آسمانی کتابوں کا انکار کیا، جس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کے احکام کو ٹھکرایا، ایسی کوئی بھی قوم دنیا میں نہیں ملتی ہے کہ جس نے پروردگار عالم کو مغلوب کیا ہو، بلکہ وہ قوم مغلوب ہوتی رہی ہے اور معذب ہوتی رہی ہے اور عذاب الہی کا شکار ہوتی رہی ہیں، ساری امتیں اس سے پہلے جتنی گزری ہیں۔ تو گمراہی سے خدا کو نقصان نہیں ہوتا ہے، گمراہی اور لغزش سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ گھاٹے اور خسارے میں جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو زللتم ہے یہ شریعت کے مقابلے میں ہے، یعنی اگر شریعت آنے کے بعد احکام کی تبیین اور تشریح ہو جانے کے بعد
اور دوسرے لفظوں میں اور صاف لفظوں میں توضیح المسائل تمہارے گھروں میں آ جانے کے بعد، جب ہر گھر میں توضیح المسائل موجود ہے، مسائل کی تشریح کرنے والی کتاب موجود ہے، استفتاءات کی کتابیں موجود ہیں، آپ کے لیے استفتاء آسان ہے آج کے دور میں، مسئلہ آپ دریافت کر سکتے ہو، مسئلہ آپ معلوم کر سکتے ہو، اس کے بعد بھی اگر آپ شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے ہو تو یہ گمراہی ہے، اور یہ راہ حق سے پھسل جانا ہے، راہ حق سے لغزش کا شکار ہو جانا ہے، بھٹک جانا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو ایسے میں انسان جو ہے وہ عذاب الہی کا حقدار بنتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، فضائل اہل بیت علیہ السلام کے بہانے سے، منقبت کے بہانے سے، اور بھی منقبت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بہانے سے کیسے کیسے خرافات جو ہے وہ پھیلائے جا رہے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ کل تک جو چہرے آپ کی نظروں میں بہت ہی پسندیدہ تھے، بہت ہی محبوب تھے، اور آپ ان کے نوحے سنتے تھے، آج آپ ان کو دیکھیں کہ وہ امیر المومنین کی مدح کے بہانے، منقبت کے بہانے اور قصیدہ پڑھنے کے بہانے تھرتھراتے ہیں، رقص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ کام کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی اس حرکت سے علی خوش ہو جائیں گے؟ علی کو ان کے رقص کی ضرورت ہے، علی کو ان کے ڈانس کی ضرورت ہے؟ یہی کمی رہ گئی تھی مولا کائنات کے لیے کہ ان کا کوئی چاہنے والا، ان کا کوئی مدح کے اوپر جو ہے وہ ڈانس کرے تو ان کی حقانیت ثابت ہو جائے گی، ان کے فضائل دنیا کے سامنے آشکار ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ یہ ضلالتم ہے، گمراہی ہے، لغزش ہے۔ آشکارا دلیلیں آ جانے کے بعد، احکام شریعت کے موجود ہونے کے بعد جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ظاہر اس بات ہے کہ وہ امت مسلمہ کے درمیان اور خاص طور سے ملت شیعہ کے درمیان جانے پہچانے چہرے ہیں، شناختہ شدہ چہرے ہیں، محبوب چہرے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی ان حرکتوں سے جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، امت کو گمراہ کرتے ہیں، شیعت کو گمراہ کرتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں، کوئی ان کو لگام کسنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کی مدح کر رہے ہیں، علی کی تعریف کر رہے ہیں، علی کے لیے قصیدہ پڑھ رہے ہیں، علی کے لیے منقبت پڑھ رہے ہیں۔ بابا، علی کے لیے قصیدہ پڑھنا اس علی کے لیے کہ جو شریعت کے محافظ تھے اور جو شریعت کے امام ہیں، امام شریعت، آئے سمجھ میں؟ ان کے لیے آپ قصیدہ پڑھیں اور شریعت کا مذاق اڑائیں تو کیسے گوارا ہوگا، کیسے قبول ہوگا؟ معلوم ہوا کہ یہ بات کشف ہو کر کے سامنے آئی کہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ کبھی بھی نہ ان کا امام حسین علیہ السلام سے کوئی تعلق رہا تھا، نہ ان کا ائمہ اہل بیت سے کوئی تعلق تھا، نہ ان کا علی علیہ السلام سے کوئی تعلق تھا۔ یہ پہلے بھی پیشہ ور تھے اور آج بھی پیشہ ور ہیں۔ یہ صرف تجارت کرتے ہیں، یہ آواز بیچتے ہیں۔ یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، گمراہ کن باتیں بیچتے ہیں اور گمراہ کن انداز جو ہے وہ جوانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کریں لوگوں کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کے اس حرکت سے جتنے جوان گمراہ ہوں گے اور جن کے اندر شریعت کا پاس و لحاظ ختم ہوگا، شریعت کا احساس نہیں رہے گا، بلکہ وہ اپنی شیعت کو اور اپنے مذہب کو سارا اسی میں منحصر سمجھیں گے کہ لوگ علی کی مدح پڑھیں اور اس کے اوپر ڈھولکڑی بجائیں، اس کے اوپر ناچ کریں، اس کے اوپر جو ہے وہ نشہ کریں اور
کچھ بھی ان کے لیے جائز ہے۔ توجہ کیا آپ نے کہ چونکہ علی کی مدح کر رہے ہیں لہذا کوئی بھی طریقہ وہ اختیار کریں، ایسا اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ اور علی علیہ السلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ایسے لوگوں کی علی علیہ السلام کے ہاں کوئی گنجائش ہے، اور نہ ان کی ان حرکتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور نہ ان کے لیے کوئی پاداش ہے، بلکہ ان کے لیے سزا ہے۔ اور سزا جو ہے وہ خود گمراہ ہونے کی سزا بھی ہے اور گمراہ کرنے کی سزا بھی ہے۔ یہ اگر خود اپنے طور پر کوئی کام کرتے نا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں، پھر اس کو وائرل کرتے ہیں، پھر اس کو لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ رائلٹی لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں۔ تو ان کا کام صرف پیسے کمانا ہے۔ جوانوں کو ان کو دیکھ کے گمراہ نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں حد ہے، شریعت، جو بھی اس حد سے تجاوز کرے گا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ مولا علی کا ماننے والا بھی نہیں ہو سکتا ہے، ان کا چاہنے والا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو کہ آپ نے یہی ہے گمراہی، فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے، اگر تم لغزش کا شکار ہو گئے اس وقت کہ جب تمہارے پاس واضح نشانیاں۔ بینات سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے بینات سے مراد ایک فہرست میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ بینات سے مراد انبیاء ہیں، بینات سے مراد مرسلین ہیں، بینات سے مراد آسمانی کتابیں ہیں، توجہ کی آپ نے، اور بینات سے مراد شریعت ہے، بینات سے مراد اشکارہ دلیلیں ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو نوحہ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، منقبت پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، قصیدہ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے۔ اس میں عفت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، پاک دامنی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور اس میں تشابہ جو ہے وہ اغیار کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی کسی گانا گانے والے کی نقل کرتا ہے تو اس کا شمار اس میں ہوگا، اگر کوئی کسی رقاصہ کی نقل کرتا ہے تو اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا، اور اس کو پاداش اس سے ملے گی، اس کو جو جزا لینا ہے وہ اس سے لے گا۔ توجہ کی آپ نے، اس لیے کہ یہ بے دینوں کے ساتھ شباہت ہے، یہ غیروں کے ساتھ شباہت ہے، یہ دین اور اسلام کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ شباہت ہے، یہ شریعت کے منکروں کے ساتھ شباہت ہے۔ توجہ کی آپ نے، اور اس سے جو ہے وہ اسلام پھیلتا نہیں ہے، بلکہ اس سے ملتیں گمراہ ہوتی ہیں، نوجوان گمراہ ہوتے ہیں، اور اس سے بالکل یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ علی کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ علی کے ہمدرد ہیں، یہ لوگ علی کے مداح ہیں، بلکہ اس سے صرف ایک بات سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ صرف و صرف پیشہ ور ہیں، یہ صرف و صرف کاروباری لوگ ہیں، یہ صرف و صرف تاجر ہیں جو دین کی تجارت کرتے ہیں، آئے سمجھ میں، اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کو پیسہ دے دو، ان سے کچھ بھی کروا لو، کسی طرح کی بھی ایکٹنگ ان سے کروا لو آپ پیسہ دے کر کے، تو یہ پیسے کے اوپر بکنے والے لوگ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ انہوں نے بڑا نیک کام کیا ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے تھرکتے ہوئے ویڈیو آج کل وائرل ہوئی ہے، باپ بھی تھرک رہا ہے، بیٹا بھی تھرک رہا ہے، ڈھولکڑی بھی بج رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہاں بڑے بڑے چہرے ہیں، نامور چہرے ہیں، مشہور چہرے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے اظہار برات کرنا چاہیے، اور ان سے جو ہے وہ اصلاً ان کو وہاں پہ ان کے اوپر فتویٰ لگنا چاہیے، اور ان کے اوپر پابندی لگنا چاہیے، بین لگنا چاہیے، اور ان کو توبہ کے لیے کہا جانا چاہیے کہ توبہ کریں۔ اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو ان کو اصل شریعت کی صف سے باہر کر دینا چاہیے، اور کہہ دینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا شریعت سے اور شریعت سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں علی علیہ السلام۔ یہ علی کا مذاق اڑانا ہے، علی کے یوم ولادت پر توجہ کی آپ نے، یہ دین کا مذاق اڑانا یعنی علی کا مذاق اڑانا ہے، اور یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی مظلومیت ہے۔ اس سے بڑی مظلومیت نہیں ہو سکتی ہے کہ چاہنے والے جو ہے وہ ماننے والے، منقبت پڑھنے والے اس قسم کی حرکت کرتے ہیں کہ جس سے پوری ملت شیعہ جو ہے وہ بدنام ہوتی ہے۔ کل لوگ شیعوں کو کہیں گے کہ ان کے ہاں رقص جائز ہے، اوپر سے
اب اور بہت سارے الزامات جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے کہ یہ ناچ گانے کو جائز سمجھتے ہیں، یہ ڈھول بازے کو جائز سمجھتے ہیں، یہ ڈھولکڑی بجانے کو جائز سمجھتے ہیں، یہ کچھ بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی دین نہیں ہے، لوگ ان چیزوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے عزاداری میں اس طرح کی حرکتوں کو لوگ پیش کرتے ہیں، ایسے ہی یہ منقبتوں کی جو محفلیں ہیں اس میں بھی لوگ ان چیزوں کو رکھیں گے دنیا کے سامنے، اور مسلمانوں سے اور نوجوانوں سے کہیں گے تم فیصلہ کرو، کیا یہ قرآن کے مطابق ہے، کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو ان کی کون سی شریعت ہے، کون سا قرآن ہے ان کا، کون سی حدیثیں یہ پڑھتے ہیں، یہ کس کو مانتے ہیں؟ آیا سمجھ میں؟ تو یہی عزیزان گرامی، یہاں پہ کفر کی بات نہیں ہے، یہ کافر نہیں ہوا ہے، یہ مشرک نہیں ہوا ہے، توجہ کیا آپ نے، یہ گمراہ ہوا ہے، اور یہ گمراہ ہونے والا اب گمراہ کر رہا ہے، یہ پھسل گیا ہے راستے سے، اور یہ دوسروں کو بھی پھسلا رہا ہے، یہ لغزش کا شکار ہوا ہے، اور یہ دوسروں کو بھی لغزش کا شکار بنا رہا ہے۔ کس بہانے سے؟ کہ علی کا یوم ولادت ہے، توجہ کیا آپ نے، بابا علی کا یوم ولادت جو ہے وہ سب سے اچھا وہ دن ہے کہ جس دن انسان کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، سمجھ میں آیا، اللہ کی بندگی بجا لانا چاہیے، پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام دیا ہے، توجہ کیا آپ نے، جو دین اور اسلام کا محافظ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ علی کا سب سے بڑا کارنامہ عالم انسانیت میں اور عالم بشریت میں وہ اسلام کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت ہے، پیغمبر اسلام کی حفاظت ہے، اور دین اور اسلام اور پیغمبر کے لیے جانثاری اور فداکاری اور ایثار اور قربانی جو ہے وہ انسانی تاریخ میں اور اسلامی تاریخ میں اور دینی تاریخ میں یہ علی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، توجہ کیا آپ نے۔ تو کوئی علی کے نام پر اس طرح کی حرکت کرے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ دنیا میں علی علیہ السلام کو لوگ جو ہے وہ بدنام کریں، یہ بدنام کرنے کا باعث ہے، یہ جو ہے وہ شین ہے، زین نہیں ہے، تو جو دھبا ہے، یہ بدنما دھبا ہے دامن شیعت کے اوپر، دامن شیعت کے اوپر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بدنما دھبے ہیں، یہ کوئی کارنامہ نہیں کرتے ہیں، یہ کوئی منقبت نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ اپنی ان حرکتوں سے پیسہ کماتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور اس چیز پر جو ہے وہ فخر کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو مقدس بنا کر کے بھی پیش کرتے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے ایسے ہی اسی طرح کے ایک آدمی کو، جو ایک جگہ پر جب اس پہ اعتراض کیا گیا کہ تم کس طرح کی یہ طرزیں لگاتے ہو، یہ سر بناتے ہو، کس قسم کا ترنم جو ہے وہ یہ پیش کرتے ہو، تو اس نے ایک بہت ہی بھیانک خطرناک دعویٰ کیا، اس نے کہا یہ طرزیں ہمیں جناب فاطمہ زہرا سکھاتی ہیں، اللہ اعوذ باللہ، توجہ کی آپ نے، یعنی اس قسم کے لوگ ہیں، اتنی جسارت ہے ان کے اندر، اتنی جرأت ہے ان کے اندر، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ شریعت تو پہلے بھی کمزور تھی، آج بھی کمزور ہے، ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ہے۔ چنانچہ اسی قسم کے لوگوں نے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے شیعت کو بدنام کیا ہے اور شیعت کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے شیعت آگے نہیں بڑھ سکی ہے، ورنہ یہ مقبول ترین مذہب، مضبوط ترین مذہب، جس کے اصول اور فروع ایسے ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا ہے، یہ اتنی تیزی سے پھیلتے کہ بہت ہی تیزی سے پھیلتے، مگر اس قسم کے لوگ جب اس دائرے میں آئے تو انہیں شیعت کو بدنام کر دیا اور شیعت کے پھیلنے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم کہتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تم یاد رکھو کہ اللہ صاحب عزت ہے اور صاحب حکمت ہے، اس کو تم مغلوب نہیں کر سکتے ہو، وہ وقت آنے پر جو ہے وہ ہر ایک کا حساب لے لے گا۔ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد المصطفیٰ
القائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي الذي بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أموركم فإن خير زاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں تقوی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت کرے. ایام ولادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اس کے آگے کچھ رکھو دروازے کے آگے. اس سلسلے میں ہم سب مل کر کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے اس ہدیہ تبریک کو ہمارے امام کی خدمت میں پہنچائے تاکہ ہمارا امام ہم سے راضی اور خوشنود ہو اور ہم ان کی خوشی میں شامل ہو سکیں. یہ جو 13 رجب کی تاریخ ہے یہ عالم بشریت میں انتہائی عظیم تاریخ ہے اور یہ بہت بڑا دن ہے اور ہمیں تو شاید پتہ نہیں چلا سادات کو کہ 13 رجب بھی کوئی دن ہے، چونکہ وجہ اولاد جو ہے وہ مصروف ہے. باپ نے دیا اتنا ہے کہ ان کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ دنیائی جھنجھٹوں کو چھوڑ کر کے کم سے کم یہ سوچیں کہ ہمیں تھوڑا سا ان کی خوشی بھی منا لینا چاہیے، دن بھی منا لینا چاہیے. اس کے آگے کچھ رکھو دروازے کے آگے بھائی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارے یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ صرف ایک محرم یاد رہتا ہے بس، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی سال میں کوئی اور دن بھی شیعوں کا آتا ہے یا نہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے ان کو اور نہ ہی اس کا کوئی احساس ہے. ظاہر ہے کہ روز عاشور روز غم ہے، روز مصیبت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن یہ جو ایام بیچ میں آتے ہیں سال میں، اس میں مثلا 17 ربیع الاول ہے، اس میں 13 رجب ہے اور اس میں دیگر ایام جو ائمہ علیہ السلام کی ولادت کے ہیں، اس میں ایک دن جو ہے وہ روز عرفہ ہے. یہ بہت بڑے دن ہیں اور یہ ایام اللہ میں سے ہیں، ایام اللہ. اور اللہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو حکم دیتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ تم ان لوگوں کو ایام اللہ یاد دلاؤ. تو ان ایام اللہ میں ہمیں جو ہے وہ ایک خاص اہتمام کرنا چاہیے ایسے اور کم سے کم مل بیٹھ کر کے محفل منانا چاہیے، جشن منانا چاہیے. لیکن ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. ہم صرف محرم کے شیعہ ہیں، غم منانے والے شیعہ. خوشی منانا نہیں آتا ہے ہمیں. ایسے سمجھ میں یہ بہت بڑی غفلت ہے اور خاص طور سے ہمارے اس محلے میں جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی غفلت ہے. اور اس کو میں اکثر کہا کرتا ہوں وہی چراغ تلے اندھیرا. یہ دیوٹ ہیں زیادہ تر ہم لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں بشمول میرے.
میں خود بھی دیوٹ ہوں اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ دیوٹ ہیں. دیوٹ سمجھ جاؤ نا، جس کے اوپر چمنی رکھتے تھے پہلے زمانے میں، لکڑی کا بناتے ہیں خوبصورت سا، اور اس کے اوپر چمنی رکھتے تھے اور اس سے روشنی ادھر ادھر پھیلتی تھی، مگر نیچے اس کے اندھیرا ہوتا تھا. جب روشنی آس پاس پھیلتی ہے نیچے کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے. تو ہم اس طرح کے دیوٹ ہیں، آس پاس روشنی ہے مگر یہاں پر اندھیرا ہی ہے اس محلے میں تقریباً. آیا سمجھ میں؟ چونکہ ظاہر یہاں مسجد بھی ہے، جامع مسجد ہے، مدرسہ بھی ہے، اور یہ ایام اعتکاف بھی ہیں، جو میرے خیال میں کتنے سال سے یہاں پر سلسلہ اعتکاف کا ہے، چل رہا ہے. اب اس سے بڑی تو اتمام حجت نہیں ہو سکتی ہے بھائی کہ اعتکاف کا سلسلہ ہے، نوجوانوں کو آنا چاہیے، جس کو توفیق ہو وہ آئے بیٹھے، اس کا اہتمام کرے. 3 دن ہے، 3 دن روزہ رکھنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، اور دعائیں پڑھنا، تلاوتیں کرنا، اور عمل ام داؤد انجام دینا جو تیسرے دن ہوتا ہے. تو کم سے کم 1-2-3 دن آدمی اگر اللہ کے لیے وقف کر دے تو میرے خیال میں اس میں کچھ جاتا نہیں، انسان کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی خاص رشتہ نہیں ہے، چونکہ وہ ہمیں دیتا بھی کیا ہے. ہماری قوم جو ہے وہ یہی سوچتی ہے کہ بھائی ہمیں اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے جو ہم اللہ کے ساتھ کوئی رابطہ رکھیں اپنا. اس بات کو تو احساس میں نہیں ہے نا. تو لہذا ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ رابطہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور یہ ہر سال یہ موقع آتا ہے اور ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جبکہ اس کو اس طرح نہیں نکلنا چاہیے. ایام اعتکاف جو ہے، اگر آپ کے یہاں اس وقت خدا کا شکر ہے کہ اب کرونا وغیرہ نہیں ہے اور اللہ نے آپ کو اس سے نجات دی ہے، بری کیا ہے، تو آپ جو ہے پروگرام حسب معمول چل سکتے ہیں. اس میں یہ اعتکاف کا سلسلہ بھی جو ہے وہ چلنا چاہیے. نوجوانوں کو آنا چاہیے، جو جوان آس پاس میں بیٹھے ہیں یہاں پر گھروں کے اندر ماشاءاللہ، اور دن میں کرکٹ کھیلتے ہیں ادھر ادھر جو ہے وہ، اور کوئی کام بھی خاص اس زمانے میں نہیں ہے، ابھی اسکول بھی اس طریقے سے نہیں چلے ہیں، تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں. یا ویسے بھی آدمی اسکول سے اگر حاضری کرتا ہے تو اگر اعتکاف کے لیے اگر حاضری کرے تو کوئی بڑا مجرم نہیں بن جائے گا، بڑا گناہ نہیں ہو جائے گا. آیا سمجھ میں؟ اس کے لیے اگر وقت نکالیں تو نکالنا چاہیے وقت، اور بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اب یہ اختیاری چیز ہے، کوئی اجباری تو ہے نہیں. جب ہم اجباری چیزوں کو، جیسے واجب چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد وغیرہ، ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو اعتکاف کیا ہے؟ یہ تو مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لہذا اس کو ہم کیوں اہمیت دینے لگے. لیکن عزیزان گرامی، اگر کوئی واقعاً خلوت کرے پروردگار عالم سے تو اس میں جتنی لذت ہے اتنی دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں ہے. اور پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس کو کیا حاصل ہوتا ہے یہاں بیٹھ کر کے خلوت میں، تنہائی میں پروردگار عالم سے مناجات کرنے کے بدلے میں کیا چیز اس کو حاصل ہوتی ہے، اور کتنی تبدیلی آتی ہے اس کے اندر. توجہ کی آپ نے؟ اس سے آدمی وابستہ ہو سکتا ہے اہل بیت علیہم السلام سے، اپنے اندر نورانیت پیدا کر سکتا ہے کہ جو نورانیت ان کو ان کی بزم میں بیٹھنے کے قابل بناتی ہے. نورانیت جب تک اندر نہیں ہوگی کوئی علی کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا ہے. توجہ کی آپ نے؟ علی کے پاس بھی کوئی نہیں پھٹک سکتا ہے بالکل، کیونکہ علی کی ذات طاہر ہے، مطہر ہے، اور مطہر بھی ہے. طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، مطہر بھی ہیں. توجہ کی آپ نے؟ علی، تو علی کے ساتھ وابستگی پیدا کرو گے تو پاک ہو جاؤ گے. علی پاک ہیں، اور نیت کر کے اگر آدمی آئے گا بیٹھے گا تو اس کو علی پاک کریں گے، اور پاک کر کے اس کو اپنے پاس بیٹھنے کے قابل بنائیں گے، تو پھر وہ علی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، اور پھر وہ علی کے ساتھ محشور بھی ہو سکتا ہے. توجہ کی آپ نے؟ خالی لقلقۂ لسانی جو ہے یہ کام نہیں دے گا. ہم تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی جو لوگ لقلقۂ لسانی کرتے ہیں اور حقیقت میں نہیں ہوتے ہیں، ان کو وہ لسانی لقلقہ بھی کام نہیں دے گا. وہ لسانی لقلقے والے وہی ہیں جو منقبتیں پڑھتے ہیں اور تھرکتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں.
تو ظاہر سی بات ہے ہم تو منقبت بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو شعر بھی نہیں کہتے ہیں، ہم تو مدح بھی نہیں کرتے ہیں، اور ہمیں ان کی مدح میں جو قرآن مجید کے اندر آیات ہیں وہ بھی یاد نہیں ہیں، ہم ان کو یاد بھی نہیں کرتے ہیں صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں بیٹھ کر کے، تو ہمارا تو شمار کسی میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اب ظاہر ہے کہ وابستگی اور صنفیت یوں ہی پیدا نہیں ہو جاتی ہے، اس کے لیے آدمی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کم سے کم ان نسبتوں کو اور ان مناسبتوں کو اور ان ایام کو ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے مثلا علی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر خوشی منائی ہے تو کس طرح کی خوشی منائی ہے، کس طرح کی خوشی کا اظہار کیا ہے، عید منائی ہے تو کس ٹائپ کی عید منائی ہے، آپ خود خوش ہوئے، آپ نے اپنے گھر کو چراغاں کیا، آپ نے اپنے گھر کو سجایا، آپ نے ان کی مدح میں کوئی قصیدہ لکھا، کوئی قصیدہ پڑھا، کوئی خاص اہتمام کیا، کوئی دو چار حدیثیں یاد کیں، خود خوش ہوئے، کسی کو خوش کیا، کسی کا دل خوش کیا ان کی ولادت کے موقع کے اوپر، آیا سمجھ میں؟ نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو ہم کیسے علی والے ہیں، ہم کیسے ان کے ماننے والے ہیں، ہم کیسے ان کے رشتہ دار ہیں، ہم کیسے ان کی اولاد ہیں، نافرمان اولاد، آیا سمجھ میں؟ غافل اولاد، بے خبر اولاد، بے خبر، غافل، اصل بے بہرا، آوارہ، جس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کون سا دن آیا اور چلا گیا، کچھ خبر نہیں۔ تو کیسے آخر کس طریقے سے ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا ہے میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ کس طریقے سے ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہوگا بھائی؟ جب 13 رجب آتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی خاص کام تو ہونا چاہیے نا بھائی، کوئی نہ کوئی خاص کام تو ہونا چاہیے۔ اگر ہم اسی طریقے سے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے لڑتے جھگڑتے جیسے گاؤں میں ہوتا ہے اسی طریقے سے ہیں، نہ 12 رجب نہ 13 رجب نہ 14 رجب، ان میں کوئی فرق ہی نہیں، کوئی اہتمام ہی نہیں ہے۔ فرض کرو کسی نے اپنے گھر میں جو ہے وہ نظر دلائی مثال کے طور پر، اور اگر آپ نے اپنے گھر میں نظر پکائی تو وہ مسجد میں لائے، لوگوں کو کھلائی، اعتکاف کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ بچے، ان کے لیے کوئی اہتمام کیا؟ بھائی کسی نہ کسی اعتبار سے تو خوشی آپ نے منائی ہوگی، مجھے پتہ نہیں چلا ایسے انہیں۔ ہاں، یہ سوشل میڈیا کے جو پہلوان ہیں وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ فعال ہیں، وہ ادھر کا کلپ لے کے ادھر چڑھاتے ہیں، ادھر کا لے کے ادھر چڑھاتے ہیں، اور بس ہو گئی، مبارکباد ہو گئی علی کی ولادت کی سوشل میڈیا کے اوپر، اور مسئلہ حل ہو گیا۔ توجہ کی آپ نے؟ بابا ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ علی کی ولادت کا دن ہے، بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ بھائی مولا علی کی ولادت کا دن ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور علی علیہ السلام کس طرح ہم سے خوش ہوں گے، کس طرح ہم سے راضی ہوں گے، آیا سمجھ میں؟ اور ہمارے اندر کوتاہیاں کیا ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کمی کیا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کم سے کم ایک محفل کا، ایک کانفرنس کا، ایک سیمینار کا، ایک سمپوزیم کا، کوئی قرآن خوانی کا مقابلہ، کوئی کتاب خوانی کا مقابلہ، آیا سمجھ میں؟ کوئی کسی طرح کا ایک ایسا پروگرام ہونا چاہیے جس سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام خوش ہوں، اور جس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ آپ نے یہ مسجد تک نہیں سجائی، ظاہر سی بات ہے، آیا سمجھ میں؟ اس کو مثلا سجانا چاہیے تھا، ایک خوبصورت جگہ بنانا چاہیے، اس میں خوشبو کا انتظام کرنا چاہیے تھا، اور اسی طریقے سے اور بھی جو دوسرے انتظامات ہو سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ علی کے نام پر مثلا خوب سبیل لگانا چاہیے تھی، لوگوں کو شربت پلانا چاہیے تھا، لوگوں کو شیرینی کھلانا چاہیے، علی کی ولادت کا دن ہے، آیا سمجھ میں؟ مٹھائی کھلائے لوگوں کو علی کی ولادت کے دن میں، شربت پلائے لوگوں کو، کوئی انتظام نہیں کیا انہوں نے۔
ہم نے کچھ کیا نہیں. کیا کیا علی علیہ السلام کے لیے؟ ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ ایسے میں یہ بہت بڑا سوال ہے. آج دنیا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو سیلیبریٹ کرتی ہے. معمولی چیزیں سیلیبریٹ کرتے ہیں لوگ. ہاں کسی کی بھینس بھی اگر مثلا بچہ دے دیا تو اس کو بھی لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ مبارک دیتے ہیں یار، خدا مبارک ہے تیری بھینس جو ہے وہ، اردو میں کہتے ہیں اس کو بیاہ گئی، جو اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بچہ دیا اس نے، تو اس کو بھی مبارکباد دیتے ہیں یار. تو ہم نے تو علی کی ولادت کی جو ہے وہ کسی کو مبارکباد نہیں دی ہے اور اس کے لیے کوئی سیلیبریشن نہیں کیا ہے. آخر کیسی قوم ہے ہم؟ ایسے کیسے جانے والے ہیں، کیسے ماننے والے ہیں؟ ہمیں تو یہ اعتکاف کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہم نے محفل رکھتے ہیں ہر سال، انشاءاللہ اتوار کو یہاں پر ہم نے رکھا ہے جشن تولد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. وہ اسی اعتکاف کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا پیچھے کیا ہے اور انشاءاللہ ہوگا. اس میں بھی دیکھ لیں گے کتنے لوگ آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، کس طریقے سے حاضر ہوتے ہیں اور کس طریقے سے خوشی مناتے ہیں اور اظہار مسرت کرتے ہیں. لیکن یہ دن جو گزر رہے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے تھا. کوئی مسئلہ نہیں تھا. کوئی ایک آگے آتا، مثلا دوسری قوم میں دوسری برادریاں ہیں جو پنچ میں منڈی میں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ایک شادی منائی جاتی ہے لیکن اچھے طریقے سے ہوتا ہے. وہاں پہ اصل پورے سال میں دن تقسیم ہے کہ بھائی یہ خاندان جو ہے فلاں دن منائے گا، فلاں دن منائے گا، پہلی مئی سے لے کے 10ویں تک، اور پھر اس کے بعد یہ 17 ربیع الاول اور 13 رجب اور ائمہ کی ولادت کی تاریخیں یہ صوفی برادران اور یہ فلاں برادران اور یہ فلاں برادران جو ہے وہ مناتے ہیں. اس میں باہر سے ذاکر بلاتے ہیں، شعراء کو دعوت دیتے ہیں، مصرع و طرح ہوتا ہے، اس پر لوگ قصیدے کہتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں، صلوات و درود پڑھتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور مسئلہ ختم ہوتا ہے. لیکن یہاں کیسے لوگ ہیں ماشاءاللہ؟ یہاں کوئی بھی نہیں، کسی کو کوئی کانوں پہ جوں تک نہیں رنگی ہے. کیوں آخر کیوں نہیں بڑھ چڑھ کے آپ لوگ جو ہے کہتے ہیں یار یہ دن میرا ہے، اس کو میں مناؤں گا؟ اور کیسے مناؤ گے پھر؟ پورے اہتمام کے ساتھ، پورا خرچہ کر کے مناؤ، دعوت دو، ذاکر بلاؤ باہر سے، اس کو پیسہ دو، ثواب ملے گا تمہیں. علی کے نام پر پیسہ دو گے ثواب ملے گا. ہاں خرچ نہیں کرنا علی کے نام پر. علی سے مانگنا ہے خالی، علی مشکل کشا. علی کو صرف کہنا ہے ہماری یہ مشکل بھی آسان کر دو، وہ مشکل بھی آسان کر دو، وہ بھی آسان کر. ہماری کوئی مشکل نہیں رہنا چاہیے علی کے ہوتے ہوئے، ہماری ساری مشکلیں آسان ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ یہ علی کی ذمہ داری ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں علی کے لیے؟ ہم کچھ نہیں کرتے. کوئی تبلیغ علی کے لیے، کوئی نشر و اشاعت علی کے لیے. نہج البلاغہ ان کی کتاب ہے جو کلام الہی کے بعد جو ہے وہ فوق کلام البشر تحت کلام المخلوق، خالق کے کلام سے نیچے اور بشر کے کلام سے اوپر نہج البلاغہ، یعنی دوسری کتاب ہے کائنات میں قرآن مجید کے بعد. قرآن مجید پہلی کتاب ہے اور نہج البلاغہ دوسری کتاب ہے. انجیل، زبور، تورات اپنی جگہ پر وہ اپنی جگہ پر، نہج البلاغہ اپنی جگہ پر. نہ جانے کتنی انجیلیں اس کے اندر ہیں، کتنے تورات اس کے اندر ہیں، کتنے زبور اس کے اندر ہیں. اور تیسرے نمبر پر جو کتاب ہے زبور آل محمد علیہ السلام، صحیفہ کاملہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. جس کے پہلے صرف 55 دعاؤں کا ترجمہ ہوا تھا اور وہ آپ لوگوں کے پاس سے اب انشاءاللہ چند دنوں میں جو ہے وہ اس کی 272 دعاؤں کا ترجمہ جو حقیر نے کیا ہے وہ چھپ کے آنے والی ہے انشاءاللہ. آیا سمجھ میں؟ وہ تیسرے نمبر کی کتاب. کم سے کم ہم قرآن کو پڑھیں، نہج البلاغہ کو پڑھیں علی کے یوم ولادت کے موقع کے اوپر. اس کی 2-4 حدیثیں نہج البلاغہ کی 2-4 حکمتیں یاد کریں. نوجوان ہیں سمجھ میں، لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم سے سوال ہوگا نا، ہم سے سوال ہوگا. سوال اصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کائنات کی ویڈیو بنتی ہے نا،
پوری کائنات کی ویڈیو بنتی ہے، آڈیو بنتی ہے، ویڈیو بنتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے۔ ویڈیو کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا۔ ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا نامہ اعمال لٹکایا ہوا ہے اور قیامت کے دن اس کو نکالیں گے اور اس کے سامنے رکھیں گے۔ یہ جو ہے اس میں ویڈیو ہے، اس میں منظر کشی ہے، اس میں تصویریں بھی لی جاتی ہیں، آیا سمجھ میں؟ اور تجسم اعمال کا سلسلہ ہے اس میں، باقاعدہ طور پر اعمال مجسم کیے جاتے ہیں، کر کے دکھائے جائیں گے۔ تو وہ جو سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے گلے میں، اس کی جب وہ نکالیں گے پکچر تو اس میں دیکھیں گے یہ ہے کہاں بھائی، یہ 13 رجب کو کہاں تھا، یہ 17 ربیع الاول کو کہاں تھا، آیا سمجھ میں؟ کہاں تھا؟ اور پھر اس کے اندر جو ہے اسکریننگ کریں گے، اندر بھی اسکریننگ کریں گے، اندر سے دیکھیں گے جھانک کر کے کہ اس کے اندر کیا تھا آخر 13 رجب کو 17 ربیع الاول کو، یہ کر کیا رہا تھا، کس کے ساتھ تھا، یہ کس کام میں مصروف تھا، کس پروگرام میں تھا، یہ سمجھ میں آیا؟ آخر اس نے مثلا کتنے گھنٹے تلاوت میں گزارے، کتنے گھنٹے دعا پڑھنے میں گزارے، کتنے گھنٹے جو ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ مناجات کی، راز و نیاز کی کہ مولا ہم آپ کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں علی کی ولادت کے موقع کے اوپر۔ اس نے زیارت پڑھی یا نہیں پڑھی؟ جو علی علیہ السلام کی زیارت کتابوں میں ہے، ولادت کے دن پڑھی جاتی ہے۔ کیا کیا آخر سے؟ ایک سوال وہ دیکھیں گے، ویڈیو دیکھیں گے، اس میں پتہ چل جائے گا معلوم ہے کچھ نہیں کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا، تو کس چیز کا اجر ملے گا، کس چیز کا ثواب ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو یکساں نہیں ہونا چاہیے آدمی کو۔ ہمارے زندگی کا جو شیڈول ہے اس کو ذرا ہوشیاری کے ساتھ بناؤ بھائی، جو ٹائم ٹیبل تم لوگوں نے بنایا ہے اپنی زندگی کا، اس میں ان چیزوں کی گنجائش رکھو نا۔ پہلے سے سال کے پہلے دن جہاں سے تم ٹائم ٹیبل مرتب کرتے ہو، ان دنوں کی گنجائش رکھو کہ بھائی ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، آیا سمجھ میں؟ کیا اہتمام کرنا ہے، کیا انتظام کرنا ہے، پہلے سے بنا کے تیار کر کے رکھو تاکہ جب وقت آئے تو اس میں آپ غفلت کا شکار نہ ہوں۔ ریمائنڈر رکھو، اپنے دماغ میں ریمائنڈر رکھو، موبائل میں ریمائنڈر رکھو۔ ریمائنڈر رکھنا چاہیے جو آپ کو یاد دلائے گا یہ کون سا دن آیا ہے اور یہ نکلا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو عزیزان گرامی، جب تک کچھ کریں گے نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ توجہ کیا آپ نے؟ انسان عملی اعتبار سے بالکل مضبوط ہے، ٹھوس ہے، پکا ہے، تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور جب خوشی ہوتی ہے تو سارے مل کے پھر خوشی مناتے ہیں۔ جب انسان اس کو خوش ہوتا ہے نا تو سارے مل کے خوشی مناتے ہیں۔ آپ کے یہاں مثلا کسی کا برتھ ڈے ہے، کسی کا ڈیتھ ڈے ہے، تو آپ ڈیتھ ڈے پر بھی جمع ہوتے ہو، برتھ ڈے پر بھی جمع ہوتے ہو، خوشی بھی مناتے ہو، غم بھی مناتے ہو، اپنے جو سلسلے ہیں ان پہ آپ اجتماع کرتے ہو۔ تو یہ جو سلسلے ہیں ان میں بھی آپ کو اجتماع کرنا چاہیے، مل جل کے اکٹھے ہو کر کے خوشی منانا چاہیے، اور ساتھ میں پروگرام بھی بنانا چاہیے کہ بھائی کیا کمی رہ گئی ہے کہ جو ہم دنیا کے سامنے علی کو متعارف نہیں کرا سکے آج تک، علی کو پہچانوا نہیں سکے آج تک، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ہمارے کردار میں کمی ہے نا، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے سامنے علی کو پیش نہیں کر سکے، علی جیسے کردار کو دنیا سے منوا نہیں سکے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ یقین مانیں عزیزان گرامی، وہ 24 سال تو علی تھے ہی اکیلا، پیغمبر کے فوراً بعد 24 سال علی کی زندگی میں گزرے ہیں، 24.5 سال، اس میں علی اکیلے تھے بالکل، اور کوئی دوسرا علی کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آج کیا ہے؟ آج بھی علی اکیلے ہے، آج بھی کوئی نہیں ہے علی کے ساتھ۔ ایسے میں علی کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم اور آپ ہیں کہ ہم علی کے نعرے لگاتے ہیں، بس ہم نعرے لگا کے علی کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ جن لوگوں کو علی کے ساتھ ملانا چاہیے ہم ان کو علی سے دور کر رہے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ ہمارے پاس سسٹم ہونا چاہیے، نظام ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو علی کی معرفت رکھتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک زمانہ
اس چیز کے لیے مخصوص کیا ہے، مختص کیا ہے، وقف کیا ہے۔ کتنے جوانوں نے اپنی زندگی کے سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال علی کے لیے وقف کرو، دین سیکھیں گے، ہے کوئی؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں کیا؟ یہ اتنی چھوٹی موٹی معرفت جو شناخت علی کے خالی نعرے کی حد تک ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں علی کے نام پر حافظ قرآن ہوں، ہمارے یہاں علی کے نام پر حافظ نہج البلاغہ ہوں، ہمارے یہاں علی کے نام پر جو ہے وہ طرح طرح کے نوجوان ہوں جو دین کے اندر مہارت رکھتے ہوں، تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے آگے ہوں، دینداری میں سب سے آگے ہوں۔ توجہ کی آپ نے؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک کام ہے جو ہم علی کے لیے کریں گے، اور دنیا اس کو دیکھے گی اور دنیا اس سے جو ہے وہ متاثر ہوگی، سمجھ میں آیا؟ لیکن ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ دنیا کے لیے سب کچھ ہمارا وقف ہے، دنیا کے لیے سب کچھ ہمارا قربان ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے جتنا بھی سسٹم ہے، بچیاں، یہ سب جو ہے وہ دنیا داری کے لیے ہے، دینداری کے لیے نہیں ہے۔ دین کے نام پر ہم کسی ایسے بچے کو جو ہے وہ منتخب نہیں کرتے ہیں جو بریلینٹ ہو، بہت اچھا ہو ماشاءاللہ، جو 1 سال کے اندر قرآن مجید کو حفظ کر سکے، ایسا حافظہ اس کے ہو۔ ہم نے کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ کیوں نہیں ہم نے ایسا کارنامہ انجام دیا؟ بابا ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہماری غفلت ہے۔ ہم نے کب جو ہے وہ اپنے کسی اچھے بچے کو جو ہے مدرسے میں بھیجا کہ بھائی یہ میرا اچھا بچہ ہے، اس کو مدرسے میں رکھو، اس کو حافظ قرآن بناؤ، آیا سمجھ میں، اور اس کے لیے اہتمام کریں ہم نا؟ ہمارے اچھے بچے جو ہیں وہ انگریزی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں، وہ دوسرے اسکولوں میں، دوسرے مدارس کے لیے ہوتے ہیں۔ علی کے لیے کوئی نہیں ہے ہمارا بچہ۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے ہمارا کوئی اچھا بچہ نہیں ہے، وقف نہیں ہوتا ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے ہم جو ہے وہ اس میدان میں کھڑے نہیں ہیں، اس میں ہم پیچھے ہیں بہت زیادہ، اس میں ہم غفلت کا شکار ہیں، آیا سمجھ میں؟ اور ہمارا کوئی کھاتا ہی نہیں ہے، اصل کوئی کھاتا ہی ہمارا نہیں ہے۔ جو محرم کا کھاتا ہے وہ الگ ہے عزیزان گرامی، محرم کا کھاتا یہ نہیں ہے، وہ الگ کھاتا ہے، اس کو آپ رکھو اپنی جگہ کے اوپر۔ میں نہیں کہتا کہ خداوند متعال علی کے صدقے میں ہمیں جنت میں نہیں بھیجے گا، آیا سمجھ؟ میں تھوڑے کہتا ہوں کہ آپ کو سزا ملے گی، آپ کو جہنم ملے گی، نہ، علی کے صدقے میں ہم سب جنت میں جائیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ علی کی خاطر ہم نے کیا کیا ہے بھائی؟ وہ تو علی ہیں جو ہمیں جنت میں بھیجیں گے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ہم نے علی کی خاطر کیا کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں علی کی خاطر؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ تو جو انسان چاہنے والا ہے وہ ظاہر سی بات ہے خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اور وہ خوشی منانے کا اہتمام کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ جیسے ہم اہتمام کرتے ہیں اپنے ہاں، اسی طریقے سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ان ایام میں بھی ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، مل بیٹھنا چاہیے، ہمیں جو ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے، جو ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے، جو کہا گیا ہے وہ کرنا چاہیے، جو اعمال بتائے گئے ہیں وہ کرنا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ جن کاموں میں ثواب ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، قصیدہ بھی ہے، منقبت بھی ہے، خوشی بھی ہے، اچھا پہننا بھی ہے، اچھا کھانا بھی ہے، سمجھ میں آیا؟ سب کچھ ہے، اہتمام خاص ہے، سب کچھ ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے محلے کے لیے بھی، اپنے پوری بستی کے لیے، سب کے لیے ہر چیز انوکھی الگ ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے۔ جیسا جیسا اللہ نے تمہیں دیا ہے، توفیق دی ہے، اسی حساب سے ہونا چاہیے۔ اچھی فکر، اچھی سوچ بھی ہونا چاہیے، اچھا اہتمام بھی ہونا چاہیے، اور پھر ایک اقدام بھی اچھا ہونا چاہیے کہ آج 13 رجب کو مثلا میں جو ہے وہ علی کے نام پر مثلا اپنا بچہ وقف کرتا ہوں، علی کے نام پر اتنا پیسہ وقف کرتا ہوں، علی کے نام پر، اور کیا کرتا ہوں جو ہمیشہ اس کی طرف سے جو ہے وہ علی کے نام پر رہے، آیا سمجھ میں؟ اور جس سے کام ہوتے رہیں۔ کوئی اہتمام نہیں ہے نا، کرنا چاہیے، جو بھی کر سکتے ہو وہ کرنا چاہیے، اور پھر ساتھ میں محفل بھی ہو، جشن بھی ہو، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیں، اور دلوں سے قدورت نکالیں۔ 13 رجب کو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے،
تو کم سے کم بیٹھ کے یہ طے کریں کہ خدایا آج کا یہ مبارک دن ہے، یہ مسعود دن ہے، یہ میمون دن ہے، جس میں تیری خوشی ہے، تیرے فرشتے خوش ہیں، تیری پوری کائنات خوش ہے علی کی ولادت کے موقع کے اوپر، سمجھ میں آیا؟ تو اس خوشی کے موقع کے اوپر ہم اپنے دل میں جو قدورتیں پالے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اس کو نکالتے ہیں، اپنی طرف سے باہر کرتے ہیں۔ اپنے دل کو صاف کرو قدورتوں سے، بغض سے، عناد سے، دشمنی سے، ایسے عداوت سے، کینے سے، منصوبہ بندی سے، غلط گندی پلاننگ سے، گندی سوچ سے، تو ہم اس کو نکال پھینکتے ہیں۔ آج تیری خاطر جو ہے وہ اگر کسی نے ہمیں مارا بھی ہے، ہمارا حق بھی غصب کیا ہے، ہمیں گالی بھی دی ہے، کچھ بھی کیا، ہم اس کو معاف کر دیں۔ مومن تیرا بندہ ہے، اس کو تیری خاطر، علی کی خاطر آج کے دن معاف کرتے ہیں، اپنے دل سے سب کچھ نکالتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اہتمام خاص ہے، ایک دن ہے جس میں یہ کوئی خاص اہتمام جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں عزیزان گرامی۔ لہذا ہمیں پھر سے سوچنا چاہیے اور سوچ کر کے اپنے آپ کو غفلت سے باہر لانا چاہیے اور ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے زمانے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اونچا ہو، نام سر بلند ہو، اور ساری دنیا ان کے چاہنے والوں کو دیکھ کر کے اس بات پر مجبور ہو کہ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ اور طریقہ اختیار کریں اور اس دین میں داخل ہو جائیں۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں اور اس شریعت کے مطابق عمل کرنے لگے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آج کے اس دن کی برکتیں 13 رجب کی خاص طور سے امام زمانہ کے صدقے میں اور ان کی خوشی کے صدقے میں اور ان کی مسرت کے صدقے میں ہمارے شامل حال فرمائے، اور اپنے خاص بندوں کی دعاؤں کے صدقے میں جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ نعمتوں سے نوازے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کی خدمت کر سکیں پہلے سے زیادہ، بشریت کی خدمت کر سکیں پہلے سے زیادہ، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ہم ان سارے طریقوں کو اپنائیں، اور اس خوشی کے موقع کے اوپر آپس میں ایک دوسرے کے سلسلے میں جو قدورتیں ہیں ان کو ہم اپنے دلوں سے نکال کر کے متفق اور متحد ہو جائیں، اور ایک دوسرے کو خوشی اور مسرت کا پیغام دیں، اور آپس میں دشمنیاں قائم رکھنے کے بجائے آپس میں محبت بانٹیں، پیار بانٹیں اور خوشیاں بانٹیں، اور ایک دوسرے کو خوش کریں، ایک دوسرے سے لگاؤ رکھیں، رابطہ رکھیں، اور اس کے ہم و غم میں شریک ہوں، علی کی خاطر، خدا کی خاطر، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خوشنودی کی خاطر، تاکہ ایک ایسا معاشرہ تیار ہو، ایک ایسی سوسائٹی تیار ہو، اور کچھ ایسے لوگ تیار ہوں کہ جن کو امام کہہ سکیں کہ یہ میرے ہیں اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شامل فرما، اور ان کے سامنے درجہ شہادت پر فائز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔